بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ بلال حیدر چٹھا کے ساتھ. آج ایک بڑے اہم ایشو پہ ہم بات کریں گے, اور کینسر ایک ایسی بیماری ہے جس کا جو بہت سے لوگوں کو آج کے اس دور کے اندر لاحق ہو رہی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے 40-50 سال پیچھے چلے جائیں تو شاید اس بیماری کا نام ہی نہیں تھا, یا یہ شاید ابھی اس ٹائم پہ ریسرچ نہیں ہوئی تھی اس پہ, اور لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ کینسر کون سی بیماری ہوتی ہے. اگر ہم ہسٹری پڑھیں تو پرانے دور کے اندر بہت سے ایسے بادشاہ ہیں جو صرف فلو ہونے کی وجہ سے دنیا فانی سے چلے گئے, اور وہ فوت ہو گئے صرف اس بیماری سے, کیونکہ اس کا کیور نہیں تھا اس وقت. آج فلو ہو جانا, انفلوئنزا ایک بہت کامن سی جو ہے ایک ڈیزیز ہے, ایک وائرل ڈیزیز ہے, جو ہم کچھ بڑی کامن سی ٹیبلٹس یوز کرتے ہیں اور اس سے ہم کیور حاصل کر لیتے ہیں. لیکن کئی 100 سال پیچھے بہت سے ایسے نامور ہستیاں, بہت سے ایسے لوگ تھے جو کہ اسی بیماری سے اس دنیا فانی سے چلے جاتے تھے, اور اس کا علاج ممکن نہیں تھا. سملرلی کینسر ایک ایسی بیماری ہے جو دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے, اور اس کا رجحان کم عمر کے لوگوں میں بہت زیادہ ہو رہا ہے. آخر کیوں ہو رہا ہے یہ؟ کیا ہم لوگ ایسی خوراک لے رہے ہیں, کیا ہماری ایسی کچھ جو ہے وہ ہیبٹس ہیں جس کی وجہ سے یہ کینسر ہو رہا ہے؟ کیا ہم اس کینسر کو پریونٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کو ہونے سے روک سکتے ہیں؟ ہم اس کے ہونے سے پہلے کچھ ایسی تدابیر کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس بیماری سے بچا جا سکے, اور جس طرح سے یہ پھیل رہی ہے ان تمام تر چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر یاسر شاد صاحب. ڈاکٹر صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب کا میں مختصر تعارف کراتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب لاہور سے ہیں, پاکستان سے ہیں, ہمارے پاکستانی بھائی ہیں اور ہمارے لیے باعث فخر ہیں, کیونکہ اٹس بین آلموسٹ 23 ایئرس ڈاکٹر صاحب یو ایس اے میں ہیں. ہی از ریزائڈیڈ دیئر, وہاں پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں ماشاء اللہ. اور تمام تر ریسرچ, بیکاز ہی از این آنکالوجسٹ, اور جو بھی ریسرچ ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں کینسر کے اوپر, آج ہم تھوڑی سی بات ڈاکٹر صاحب کریں گے. لیکن میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے یہاں پہ ہر کسی کا ڈریم ہوتا ہے گوئنگ ٹو یو ایس. یہ کہا جا سکتا ہے, آئی مین ایوری باڈی وانٹس ٹو گو ابراڈ, اینڈ اسپیشلی اگر یونائٹیڈ اسٹیٹس کی بات آئے, اسپیشلی دا ڈاکٹرز, بیکاز آئی نو لاٹ آف ڈاکٹرز جو چاہتے ہیں کہ ہم اگر یو ایس جائیں گے تو دیٹ ول بی, آئی مین دیٹس اٹ, کہ ہمیں یو ایس جانا ہے, ہم وہاں جانا چاہتے ہیں, وہاں جا کے پڑھنا چاہتے ہیں, یا وہاں جا کے اپنی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں. ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ ڈاکٹر صاحب؟ بالکل صحیح کہا آپ نے, اور اس کی ایک بڑی جینوئن ریزن ہے. وہ اس طرح ہے کہ میڈیکل فیلڈ میں, مطلب ان موسٹ آف دا میجر ٹیکنالوجیز, اور آئی وڈ سے اسپیشلی ان دا میڈیکل ورلڈ, یو ایس از لیڈنگ کنٹری ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے. اور ٹریننگ ہے وہاں کی, بڑی سالڈ ٹریننگ ہے. اور اس میں اگر آپ کبھی مختلف لوگوں سے اوپینین, لیٹ سے اگر آپ لاہور میں کسی, یا ان پاکستان جنرلی بیسٹ رینک ڈاکٹرز بھی ہوں گے, تو اگر آپ ان کی ہسٹری میں جا کے دیکھیں, لاٹس آف دیم ہیو گاٹن ٹریننگ فرام یو ایس. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اٹس مائی پرسنل ایکسپیرینس کہ وی ورک ود ملٹی کلچرل پیپل دیئر ہو آر کمنگ فرام ڈفرنٹ کنٹریز. اوکے. تو ان میں سے وہ لوگ جو ہے نا, مطلب ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس کے ساتھ آتے ہیں, تو ان کو پھر وہ کلچر پالش کرتا ہے سر, امریکن کلچر. اچھا. اتنا سسٹمیٹک میڈیکل ٹریننگ کا سسٹم ہے کہ اس میں جو مطلب تھوڑا سا سمرائز کر دیتا ہوں کہ جیسے کہ میں اپنی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں نے یہاں سے MBBS کیا, تو اس کے بعد میں نے USMLE کی ہے. یہاں سے ایگزامز ہوتے ہیں 2, ابھی تھوڑا سا انہوں نے فارمیٹ چینج کیا, لیکن پہلے تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا. ٹھیک ہے. تو اس میں 2 اسٹیپس ہوتے تھے, پھر اس کے بعد اسٹیپ 3 ایک CS ہوتا تھا, کلینکل ایگزام, پھر اس کے بعد اسٹیپ 3 جو کہ ریزیڈنسی میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلے دونوں ایگزامز یہاں آپ کر سکتے ہیں, ان کے سینٹر یہاں تھے, پھر وہ CS وہاں سے کیا. اس کے بعد آپ کو MD کا لیبل مل جاتا ہے کہ آپ نے ان کی جو ریزیڈنسی کی ایلیجیبلٹی, اس کے لیے آپ کوالیفائی کر گئے. ٹھیک. اب وہ ریزیڈنسی جو ہے نا, وہ 3 ایئرس کا پروگرام ہے. اوکے. موسٹلی جو Then میڈیسن, you require another 3 years after 3 years that. for training ٹھیک ہے. in internal medicine. ٹھیک ہے. سرجری کے پروگرام فرام 4 to 6 years بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں once you're done with this, اب now you are licensed, you can practice anywhere in US. Now you are MD. اس کے بعد ایک ایگزام ہوتا ہے بورڈ سرٹیفکیشن کا, جو کہ موسٹلی لوگوں کے لیے اٹس اوکے ٹو پاس بیکاز دے ہیو گون تھرو اے ویری گڈ ٹریننگ فار 3 years. تو اس کے بعد پھر پوسٹ ڈاک فیلوشپس آتی ہیں. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں آئی ڈیڈ ریزیڈنسی ان انٹرنل میڈیسن.
Then I worked for a hospital for a couple of years. Right. Then I went for post-hoc training for 4 years. Okay. Then I got board certifications in hematology, which is blood diseases and blood cancers. Right. And then I did board certification in oncology, which is solid organs, from brain all the way to all the organs. Okay. So now I have 3 board certifications, which is Mashallah. internal medicine, medical hematology, and oncology. Right. تو ٹف pathway ہے. آپ نے جو بات کی کہ لوگ بہت زیادہ جا کے وہاں مطلب امیریکن سسٹم سے فیسینیٹڈ ہے. آئی ایم ناٹ اگینسٹ اینی بڈی ہیئر. میں ایک سوشل نیٹ ورک ہے جس میں لوگ مجھے بہت ساری چیزیں بھیجتے ہیں کہ کیس دیکھ لیں, پیشنٹ ہمارا تھوڑا سا بتا دیں. ٹھیک. تو اگین آئی ایم ناٹ اگینسٹ, میں بھی یہاں کا گریجویٹ ہوں, لیکن یہاں ہم وہ کوئی گائیڈ لائنس فالو نہیں کرتے صحیح طرح, اپڈیٹڈ نہیں ہے ہم صحیح طرح سے, اپڈیٹڈ نہیں ہے نا. اچھا, جو ہم اسٹڈیز یہاں پہ ہو رہی ہیں, یعنی یہاں کا ایک MBBS گریجویٹ کی اگر بات کی جائے اور ایک امریکہ کا MBBS اگر بات کی جائے جو گریجویٹ وہاں پہ ہے, what is the difference in both of them? Do you think there is a difference? Well, the difference is ہمارا تھوڑا سا جو سسٹم ہے نا یہ ہے جو کہ جہاں سے میں تھرو ہوا تھا, ٹھیک ہے, it was more oriented about کہ آپ چیزوں کو یاد کر لیں. ہاں, رٹا لگائیں اور پاس ہو جائیں. اب جیسے کہ کبھی آپ کلینکل اسیسمنٹ کے ایگزامس دیکھیں نا, ابھی میڈیسن کا بورڈ جو لوگ جو کوشچنس لکھتے ہیں نا ان کی فاؤنڈیشن, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ٹھیک ہے. آئی تھنک آئی شوڈ شیئر اٹ ود ایوری بڈی جو young graduate, especially the young graduate doctors, جو بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں اور جو بن چکے ہیں, they must listen to it. Yeah, it is very important for them to know. Right. کہ جیسے کہ ہوتا یہ کہ ہاسپٹل سے ڈیٹا لیا جاتا ہے کہ کن ڈیزیزز پہ نیگلیجنس ہوئی یا کن اسپیسیفک پیشنٹس پہ. لیٹس سے ایک پیشنٹ اسٹروک کے ساتھ آیا تو وہ اس کی جو اس کو انیشلی ایسپرین دینی تھی یا نہیں دینی تھی, ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس پہ اگر کسی وجہ سے ڈیلے ہوا یا وہ مس ہینڈل ہوا تو وہ اس ایسی چیزوں کو پکڑ کے بورڈ کا کوشچن بناتے ہیں. تو جب وہ لوگوں کے کوشچن غلط ہوتے ہیں تو پھر وہ اس کو جا کے پڑھتے ہیں, وہ جب پڑھتے ہیں تو وہ ریئل لائف میں وہ اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک, یعنی وہ ریسرچ کرتے ہیں, وہ پریکٹس کرتے ہیں, اینڈ پریکٹیکلی وہ اس کو اپلائی کرتے ہیں, اینڈ دین دے گیٹ دی ریزلٹ آؤٹ آف اٹ. تو بیسیکلی اس کا جو اسٹرکچر ہے نا, بیسیکلی جو پورا US سسٹم بیسڈ ہے, جتنا بھی ڈیٹا ہوگا نا کسی چیز کا اس کو ریسٹور کرنا. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ اب امریکہ میں جو چھوٹے ریزیڈینشیل ایریاز ہوتے ہیں نا, وہاں اسپیڈ لمٹ 35 مائلز ہے, اسکول ایریاز وہاں 20 مائلز ہے آن دا روڈس. اب وہ وہاں لٹریچر تھا کہ ایز سون ایز دا اسپیڈ گوز ابو 40 اور 45 تو ایکسیڈنٹس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی 35 سے اتنے % اگر ایکسیڈنٹ کم ہوتے ہیں تو پھر لیٹ اٹ بی 35. دس از پریکٹیکل ڈریون اپروچ, and that's what we apply in medical world as well. I just gave you an example from the road, and that is a very good example. Yeah, so that's how we approach things. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی میں اپنی بھی اس پہ پوسٹ کیا تھا. We presented data in a conference in Orlando that was in December. تو میں نے اس میں میرے ساتھ ایک میرے بڑے 3-4 لوگ کولیگ تھے, اسپیشلی رضا شہزاد صاحب کا نام مجھے بتانا چاہیے, ٹھیک ہے, فرام کلیولینڈ کلینک. تو اس میں میں کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ the world where we are working, there is a disease called multiple myeloma. Cancer ہے, blood cancer ہے. It's pretty common, like 1% of cases in US are diagnosed, are considered, 1% of blood cancers are myelomas. تو اس میں فار ایگزامپل بہت ساری میڈیسنز ہیں, لیکن اب اس میں ہم نے جینز آئیڈینٹیفائی کرنے شروع کر دی ہیں کہ جہاں سے میوٹیشن ہوتی ہے اس کو ٹارگٹ کریں. تو ابھی اس کو بڑے اسکیل پہ وی آر ٹرائنگ ٹو گیٹ اٹ اپرووڈ. سو اس کو کریں گے تو ایونچولی دیز ول بیکم گائیڈ لائنز. اور اس میں اب جیسے اگر آپ یہ آئیڈینٹیفائی نہ اس طرح کی میوٹیشنز کریں, پیپل ڈائی بیکاز آف ناٹ گیٹنگ پراپر ٹریٹمنٹ. تو اگر آپ اس کو ٹارگٹ کریں تو اسی طرح کی ایک ایگزامپل لنگ کینسر میں کچھ اسپیشل میوٹیشنز ہیں. ٹھیک ہے. تو پیپل کین لیو فار ایئرس, اور ایون ود اسٹیج 4. اور before we had these mutations, the median life was less than 2 years, like 19-20 months. So there is a dramatic change in medical world. Or again, I don't believe we have all these things in Pakistan, but we do in US, and it's a very ordinary practice. Everybody does that. یعنی کہ پاکستان اور US کے اندر جو بیسک ڈفرینس مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ریسرچ کی کمی ہے. ایسا ہی ہے؟ بہت زیادہ سر, بہت زیادہ. پاکستان کے اندر یہ اپرچونٹی نہیں ہے,
لوگوں کو اسٹوڈنٹس کو اس طرف لگایا نہیں جاتا, یہ اپرچونٹی دی نہیں جاتی, یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس خود نہیں کرنا چاہتے یا لوگ خود نہیں کرنا چاہتے؟ میرا خیال ہے کہ اگر کسی بڑے اسکیل پہ اگر ملک کے لیول پہ بات کی جائے نا تو اٹس آلویز اے سسٹمک فالٹ. تو سب سے پہلے تو ریسرچ جو ہے نا اٹس اے ہیوج کنزمپشن آف فنڈس. ایگزیکٹلی. تو ہمارے پاس بلینز آف ڈالرز کے فنڈز کی ڈیزگنیشن کی جاتی ہے انسٹیٹیوشنس کو رائٹ فار دا ریسرچ. پھر اتنے بڑے ڈونرز ہیں وہاں, جیسے بل گیٹس ہے, تو اس کی 99% ویلتھ جو ہے نا اٹس گوئنگ ٹو گو فار ڈونیشنز. اب وہ اور ڈونیشنز موسٹلی جو ہے وہ میڈیکل سیکٹر میں, میڈیکل, اب جیسے پولیو میں اس کا بڑا ورک ہے انڈیا میں, ٹھیک ہے, ایون ان پاکستان, ان پاکستان. اینڈ دا سیم وے وارن بفے, مارک زکربرگ, یہ جو مطلب کہ ٹاپ 10. اچھا, ان سب کی ڈونیشنز جو ہے وہ میڈیکل فیلڈ میں جاتی ہیں. میڈیکل از ون آف دا میجر ون, رائٹ. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد گورنمنٹ ہے, پھر فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہیں, مطلب آپ کو میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, آئی ایم ناٹ پوائنٹنگ آؤٹ somebody's name, but there's a patient who is related to me because of one of my classmates, family member. تو the patient has a liver cancer. تو ان کو وہ unresectable ہے, مطلب ایسی اسٹیج پہ ہے کہ اس کو آپ نکال نہیں سکتے. ٹھیک ہے. مطلب کینسر کو ٹریٹ کرنے کے ڈفرینٹ پیتھ ویز ہوتے ہیں, تو اس میں سے سب سے پہلے موسٹلی کینسر کو آپ کوشش کرتے ہیں اگر ارلی اسٹیج پہ تو اس کو آپ ریسیکٹ نکال دیں سرجری کر. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس کو ریڈیشن یا کیمو ڈپینڈ کرتا ہے, یہ بڑا ڈیورس ٹاپک ہے لیکن اس میں ڈیٹیل میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس کی اسٹینڈرڈ آف کیئر ہے امیونو تھراپی. اب امیونو تھراپی از اے بریک تھرو ان میڈیکل ورلڈ. اچھا. یہ اٹ ہیز چینج دا لائف آف کینسر پیشنٹس. اچھا. یا And is it developed recently? I mean, over the last, I would say, definitely over 10 years. Okay, over 10 sure. years. So it's quite recent actually. Couple of decades. Okay. ہاں. تو اب وہ یہاں وہ ڈرگس اویلیبل کرنا مشکل ہے, مل نہیں رہے ان کو. پھر وہ جیسے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ obviously it's a very very expensive, مطلب جیسے ڈارزولیکس کچھ اس طرح کے انجیکشن ہیں جن کی کاسٹ $10,000 سے $20,000 کے درمیان ہے ایک انجیکشن کی. ایک, اور وہ ایوری ویک بھی لگتے ہیں, ایوری 2 weeks, ایوری 3 weeks. تو غریب آدمی تو بیچارہ علاج کرا ہی نہیں سکتا, سوچ ہی نہیں سکتا علاج سوچ نہیں سکتا. اینڈ دیٹس اباؤٹ پاکستان. اب وہاں یہ ہے کہ اب جو لوگ انڈر انکم میں ہیں ان کے پاس ایک گورنمنٹ کا پروگرام ہوتا ہے میڈیکیڈ. رائٹ. تو دے گیٹ دا ٹریٹمنٹ تھرو انسٹیٹیوشنس. اوکے. وہ بل کرتے ہیں, ان کو پیمنٹس آتی ہیں. اسی طرح میڈیکیئر گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے موسٹ آف دیٹ. رائٹ. باقی جو لوگ جیسے ہم لوگ ہیں تو ہماری انشورنسز ہیں تو ہم کورڈ ہوتے ہیں. وی کنٹریبیوٹ سم آف آور منی بٹ وی آر کورڈ. تو اب وہ باٹم لائن کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں کہ وہ سارا کچھ ہے تو صحیح, لیکن وہی سسٹم جو ہے نا اس میں وہ چیز انکارپوریٹ کرنا بہت مشکل ہے ابھی اس لیول پہ. بس بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ میرا خیال ہے کہ نیتوں کا فقدان ہے پاکستان کے اندر. کوئی بندہ کچھ بھی ٹھیک کرنا نہیں چاہتا یہاں پہ. ہمارے آئی مین جو دا پیپل ہو کم ان پاور, ان کا آنے کا طریقہ, ان کی اپنی کوالیفیکیشن, ان کی اپنی عقل ذہانت دیکھیے تو پھر یہی اندازہ ہوگا کہ ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کا جو حال ہے, جو ہماری میڈیکل فیلڈ کا حال ہے, وہ یہی رہے گا. اس سے کیا بہتر ہو سکتا ہے وہ؟ انفارچونیٹلی اب ہوتا یہ کہ جیسے کہ ہمارا جو یو ایس میں ڈیفینس اور ہیلتھ کیئر جو ہے نا یہ سب سے بڑے بجٹ ہے گورنمنٹ کے. ٹھیک ہے. مطلب امریکہ کا جی ڈی پی سم ویئر اراؤنڈ $25 trillion. پوری دنیا کا جو جی ڈی پی ہے وہ اٹس اراؤنڈ 6 ٹریلین. تو اس میں چائنا نمبر 2 آتا ہے. تو وہ تقریباً دے آر لائک 15 to 18 سم ویئر. سو رفلی اٹس اراؤنڈ $45 trillion کی انڈسٹری تو ان 2 ملکوں میں نا. ٹھیک ہے. تو باقی پوری دنیا کا بجٹ جو ہے نا جی ڈی پی وہ آپ دیکھ لیں. اب ڈاکٹر صاحب اگر ہم تھوڑی سی کینسر پہ بات کریں. جی سر. کیونکہ اپنے ناظرین کو بتانے کے لیے کہ یہ کینسر ایک بہت مہلک بیماری ہے, اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو اس میں نہ ڈالے, لیکن اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے, کیا اس سے بچا جا سکتا ہے؟ ویری گڈ کوشچن. تو ہم اس کو تھوڑا سا آج سمپل اس طرح ایکسپلین میں کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ویورز کین انڈرسٹینڈ, عام بندے کو سمجھ آ سکے. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ کینسر جو 30 to 50% کینسرز ہیں نا دے آر پریونٹیبل. اوکے. اچھا, وہ پریونٹیبل مینس کہ اگر کوئی بھی عام کوئی آپ کو $1 million کی کوئی دوائی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کو $1 million کا کوئی بجٹ نہیں چاہیے. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی رچ. آپ کو امیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ چھوٹی 5-7 بیسک باتیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں.
اگر کوئی بھی ایوریج بندہ ان کو فالو کرے وچ از ڈویبل, آپ کی جیب میں 200 روپے بھی نہیں ہے, آپ اسٹل یو کین فالو اٹ. Really? That's good. اب اس میں جو میجر چیزیں آتی ہیں اس میں ہے کہ آپ کا لائف اسٹائل, Right. ٹھیک ہے نا, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. موسٹ امپورٹنٹ ہے. اور لائف اسٹائل میں دیر آر لاٹس آف تھنگس بٹ آئی پوائنٹ آؤٹ لائک فیو امپورٹنٹ ون اینڈ ایزی ون, اوکے. وچ از اباؤٹ یور ڈائٹ, اچھا. ایکسرسائز, اوکے. sleep well. So sleep is not directly connected with all kinds of cancers, but it has a major role in your health. اینڈ رائٹ ٹائم, آئی مین سلیپ کے لیے بھی ایک صحیح وقت جس پہ آپ کو سونا چاہیے اور جس وقت پہ اٹھنا چاہیے. It's good to have a schedule. رائٹ. لیکن جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے, anybody from age 18 to 64 should sleep for 7 to 9 hours ایوری ڈے. every day. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب میں وہ پریونٹیبل میتھڈس کی بات ہو رہی تو اس میں میں ویسے ہی اس کو سمرائز کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ہے نا لائف اسٹائل, جس کو میں الیبوریٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. نمبر 2 ہے, ایک ہوتا ہے ویکسینیشنز, اوکے. اور تیسرا ہوتا ہے اسکریننگ. ٹھیک. اب وہ یہ جو ویکسینیشن اسکریننگ ہے میں تھوڑا سا بعد میں بتاتا ہوں, لیکن لائف اسٹائل بڑا سمپل ہے سر. اب جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اوبیسٹی, ہائی بی ایم آئی, آپ اوبیس ہیں, کوئی بھی بندہ جو ہے نا, اینی ہیومن بینگ, اگر اس کا بی ایم آئی جو کہ باڈی میس انڈیکس ہے, ویٹ ہے, اس کا اسٹینڈرڈ ویٹ کے بھی ود ہائٹ ہے, لیکن اس کو ڈیٹیل میں بعد میں بھی بتایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے 18 سے 25 کے درمیان مینٹین رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. اب جیسے کہ اوبیسٹی ہے, اوبیسٹی اٹ سیلف از اے رسک فیکٹر فار بریسٹ کینسر. اینڈ اٹس اے ڈیزیز ایکچولی. اٹ از اے ڈیزیز. رائٹ. breast cancer, colon cancer, endometrial cancer, pancreatic cancer, مطلب کہ it can put you at risk of cancer. تو اگر آپ اپنا انٹیک, کھانا پینا کنٹرول میں رکھیں, آپ کا ویٹ کنٹرول میں ہو, you are indirectly preventing yourself from lethal disease. How simple. یعنی کہ ناظرین, سب سے آسان بات جو ڈاکٹر یوسف صاحب نے مجھے, ڈاکٹر یاسر نے مجھے بتا دی وہ یہ ہے کہ آپ صرف اپنی خوراک کو کنٹرول کر کے اور اپنے موٹاپے کو کنٹرول کر کے اس کینسر سے بچ سکتے ہیں. یعنی کینسر ہونے کی سب سے بڑی وجہ اوبیسٹی, آپ کی بیڈ ایٹنگ ہیبٹس, دا جنک فوڈ اینڈ ایوری تھنگ. آئی مین اف یو, آپ اگر ہیلدی کھانا نہیں کھا رہے ہیں, آپ جنک فوڈ کھا رہے ہیں, آپ ایسی خوراک لے رہے ہیں جو آپ کے لیے صحت مند نہیں ہے, آپ آرگینک چیزیں نہیں لے رہے ہیں, تو پھر آپ کو زیادہ خدشہ ہے کہ آپ کو کینسر ہو سکتا ہے. ہاں جی. تو اب دیکھیں, آپ نے ڈائٹ کا کہا, اب یہ سبجیکٹ تو ہم پوری رات بات کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا. تو میں کوشش کر رہا ہوں آسان چیزیں. ٹھیک ہے. فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس, بینس, فائبر. ٹھیک. پروسیس فوڈ, ریڈ میٹ, ایکسیسو میٹ. ٹھیک. یہ سارے ٹاکسک ہیں. فروٹس, ویجیٹیبلس, فائبر, ہائی فائبر ڈائٹ. ٹھیک ہے. یہ آپ کے لیے بیسٹ ہے. ٹھیک ہے نا. تو ڈائٹ میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, یو جسٹ ایٹ ایز مچ ایز یو نیڈ. ٹھیک. اور اگر آپ فرض کریں آپ کا 3 میل بنتے ہیں یا 2 بنتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ آپ اس میں کوشش کریں کہ آپ اچھی اماؤنٹ میں فائبر کھائیں. ٹھیک ہے. فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کھائیں. ٹھیک ہے. اگر آپ اف یو لوکنگ فار گڈ پروٹین, دالیں بہت اچھی پروٹینس ہیں. ٹھیک ہے. فش ہے, چکن بریسٹ ہے جو چیپ ہی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ریڈ میٹ ہے, بیف ہے, یا ایون جو مٹن ہے, ٹھیک ہے, اٹ ہیز لاٹس آف کانسیکوینسز. اوکے. تو آپ سادہ غذا سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو فینسی ڈائٹ کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد ایک چھوٹی سی اور بات ہے جو کہ انکارپوریٹ کرنی چاہیے اس کانورسیشن میں, وہ یہ ہے کہ ایوری باڈی, and it has a role in cancer prevention, should exercise at least 150 minutes per week. Okay. Which is not much. اب 2 دن میں بھی آپ اس کو split کریں, اور it has significant impact on cancer prevention. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ روزانہ کم سے کم 25 منٹ آپ ایکسرسائز کریں, 20 سے 25 منٹ ایکسرسائز روزانہ کریں, اور آپ کینسر سے بچ سکتے ہیں. یا اور اس کے بعد وہ مطلب ڈائٹ کا تو سبجیکٹ اٹس انلمیٹیڈ. اسی طرح ورک آؤٹ کے لیے جیسے کہ میں نے کہا منیمم 20 سے 25 منٹ ایٹ لیسٹ آپ کی روزانہ ایکسرسائز ہو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. تیسری بات ہو رہی تھی جیسے کہ اینڈ دا ایج از 18 to 64 رائٹ, آپ نے کہا, یعنی سب کے لیے ایکسرسائز تو سر everybody should do it. Everyone should do it. ہاں. اب میں I'm not saying like کہ کوئی بندہ ایکسکیوز می وہ کوئی 70 ایئرز اولڈ ہے, ان کے جوائنٹس میں کوئی ایشو ہے, تو وہ ان کو میں ایکسپیکٹ کروں کہ وہ جا کے میراتھن بھاگے.
نہیں I mean walk کر سکتے ہیں, soft walk بھی کریں, کچھ کریں تو صحیح. ہاں, فزیکل سرکولیشن, رائٹ, سرکولیشن آپ کی باڈی سے جب بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے تو جتنے بھی اننیسیسری ٹاکسنز ہیں ان کو واش آؤٹ کرتا ہے اپنی باڈی سے. تو اس کے بعد بات ہو رہی تھی سمپل, ایک ہوتی ہے جیسے کہ ویکسین کا کانسیپٹ بڑا عجیب ہے ہمارے یہاں. ٹھیک ہے, جیسے کہ بچوں کو کسی طور, ابھی بھی یو ایس میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ویکسینیشن جو ہے نا اٹ کازز لانگ ٹرم افیکٹس, کبھی کچھ پروو نہیں ہو سکا آج تک. اچھا, اس کے بینیفٹس ہیں. اب وہ تو ایک تو ویکسینیشن ایٹ برتھ ہوتی ہے وچ از فائن, لیکن اسپیسیفکلی کینسر کے لیے جیسے کہ ایک وائرس ہوتا ہے HPV, ٹھیک, ہیومن پیپیلوما وائرس, اوکے, اور ریسنٹلی وہ ویکسین یہاں پاکستان میں بھی ایٹ ایج 13 انٹروڈیوس کروائی گئی ہے. ایج 13, ہاں, اوکے. تو وہ اس پہ لوگ بڑے کنٹروورشل تھے. میرے فیملی ممبرس نے مجھے بالکل, کافی اس کا پروپیگنڈا بھی ہوا کہ یہ اسپیشلی کیونکہ بچوں کو لگ رہی تھی, وہ بچیوں کو لگ رہی تھی بریسٹ کینسر کے حوالے سے اور باقی کینسرز کو پریونٹ کرنے کے لیے, اینڈومیٹریل یوٹرائن کینسر, رائٹ. تو وی ریکمینڈ دیٹ, اٹس گوئنگ ٹو ہیلپ. اس کا کوئی نقصان نہیں, اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین ہے. اگر ہمارے یہاں بہت سارے ہیپیٹائٹس بی اینڈ سی از ویری کامن, تو یہ سلو گروئنگ ڈیزیزز ہیں جو کہ لیور کو ڈیمیج کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اوور دی ایئرس اٹ کین بی 8-10 years اور ویریشن, بٹ اوور دی ایئرس اٹ کازز اے لیور ڈیزیز کالڈ لیور سیروسس, جس میں لیور جو ہے نا جیسے کہہ لیں کہ ایک اسکار نہیں بن جاتا, ٹھیک. تو اس کے بعد ایسے پیشنٹس میں لیور کینسر کا رسک بڑا ہائی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینیشن جیسے کہ ایز اٹ از ریکمینڈڈ, تو آپ کو ہیپیٹائٹس بی نہیں ہوگا, آپ کو لیور سروسس نہیں ہوگا, آپ کو لیور کینسر نہیں ہوگا, اگر آپ یہ ویکسینیشنز لیتے رہتے ہیں. ہاں جی. اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک اٹ ان اے روٹین اور ونس ان اے لائف. یا اس کا 0, 1 اور 6 months کا پروٹوکول تھا, ابھی مجھے نہیں پتا کہ کوئی چینجز آئی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ایک دفعہ لائف ٹائم اس کا 0 مینس کہ آج, پھر اس کے بعد a month and 6 months, کچھ اس طرح کا پروٹوکول ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو بس یو ڈن فار لائف ٹائم, پروٹیکٹڈ. اسی طرح HPV کی ویکسین ہے. اب یہ تو تھوڑا سا ویکسین کا ہے, اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ اس کے بعد پریونشن کا آتا ہے وہ ہے اسکریننگ. اوکے. اچھا, یہ بڑا نگلیکٹڈ سبجیکٹ ہے ہمارے پاکستان میں تو بہت زیادہ. ہم لوگ تو ڈاکٹر کے پاس جاتے نہیں ہیں جب تک کوئی بیماری ہو نہ, کوئی تکلیف نہ ہو جائے, اینڈ تک نہ چلے, اینڈ تک, یعنی کوئی تکلیف محسوس ہوگی تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, ادروائز وی آر گڈ ٹو گو. ہم نے نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس, اگنور کرتے ہیں, اگنور کرتے ہیں. اب میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے یہ ہم بات کر رہے ہیں پریونشن کی, تو بریسٹ کینسر جو ہے اٹس اے لیڈنگ کاز, سیکنڈ ان US اٹس سیکنڈ لیڈنگ کاز آف کینسر ریلیٹڈ ڈیتھ, لنگ از نمبر 1. اوکے. اب چھوٹی سی میں آپ کو کوئی 2001-2003 یعنی کہ آج سے 20-25 سال پہلے جن عورتوں کو اسٹیج 4 کینسر ہوتا تھا نا, ٹھیک ہے, ان کا میڈین سروائیول مینز ان کی میکسیمم ایج جو تھی نا وہ 6 months اور لیس تھی. ٹھیک. اب دیکھیں نو وی ان 2026, اب اسٹیج 4 پہ میرے پیشنٹس ہیں, ان کا میڈین سروائیول 5 سال سے زیادہ ہے. اچھا. with all these drugs and the therapies and the treatments we have. اب وہ ایک چھوٹی مطلب دس از ویری امپورٹنٹ, اگر کسی فیمیل کا بریسٹ کینسر کا ڈائگنوسس اسٹیج 1 اور 2 پہ ہو جاتا ہے اور اس کو پراپر ٹریٹمنٹ کو فالو کیا جاتا ہے, وچ از سرجری ہے, ریڈیشن ہے, اورل پلز ہوتی ہیں, اینٹی ہارمون یا کیمو تھراپی ہے. ٹھیک ہے. جو بھی گائیڈ لائنز ہیں, جو ہماری نیشنل گائیڈ لائنز ہیں نا, ان کو ہم کہتے ہیں NCCN. ٹھیک. تو اگر ان کو فالو کیا جائے تو اس کا کیور ریٹ 95+% ہے. اچھا, اسٹیج 1 اور 2 کے پیشنٹس کہاں, تو یعنی کہ یو کین, آپ کو بریسٹ کینسر ہے ارلی اسٹیج پہ 1 اور 2, آپ اس کو پراپر ٹریٹ کریں تو یو کین لیو اے نارمل لائف. دیٹس ونڈرفل. یا دیٹس ونڈرفل. لیکن وہ کیسے پکڑنا ہے اس کو ارلی اسٹیج پہ, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیٹ واز دا پریونٹیو میتھڈ. تو یہ جو اسکریننگ میموگرام ہے نا, اب ہمارے پتہ نہیں اس کی کیا کانسیپٹ ہے, کنزرویٹیو ہیں لوگ, ریلیجیس, ملٹیپل فیکٹر, کلچرل, جو بھی. میموگرام کی جو ایج ہے نا ٹو گیٹ اٹ
started at age 40 to 45 50, تھوڑی سی ویریشنز ہیں گائیڈ لائنس میں. ٹھیک ہے. بہت سارے پیشنٹس ہیں جن کو ہم 30 سے پہلے بھی شروع کرتے ہیں، جن میں ایک اسپیسیفک میوٹیشن ہوتی ہے جس کو BRCA 1 اور 2 کرتے ہیں، وہ بڑی ہائی رسک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ورنہ جس کی بھی ایک جیسے کہ میموگرام کسی کا پرائمری فزیشین وہ کہتا ہے جی آپ میموگرام کروا لیں، اب 40 آپ کی ایج ہو گئی ہے تو آپ کو نارملی کرا لینا چاہیے. آپ کو ونس ایئر کروانا چاہیے، یعنی آفٹر 40 یعنی 40 پلس جتنی بھی خواتین ہیں ان کو لازمی اپنی اسکریننگ کرانی ایٹ چاہیے. لیسٹ 40-45 پہ ان کو ایک ونس ایئر میموگرام ونس اے ایئر. ونس ایئر. اوکے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس بریسٹ کینسر کے موسٹلی کیسز آتے ہیں امریکہ میں اسٹیج 1-2 پہ. ٹھیک ہے. اور وہ سارے کیسز کیا ہوتا ہے کہ میموگرام ہوا تو اس میں کوئی نوڈیول آ گیا، کوئی میس آ کیلسی، ایک سمپل اس میں نظر آتا ہے کہ یہاں جیسے نا کوئی کیلسیفائڈ ایریا، کوئی تھوڑا سا نا اسکار کی طرح کا ایریا. ٹھیک ہے. وہ اس کو نیڈل مار کے اس کی بایوپسی کرتے ہیں تو اگر کینسر ہے تو پکڑا جاتا ہے. ٹھیک. اب جیسے میں نے کہا کہ اسٹیج 1-2 پہ اگر آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں تو اس کا کیور 95+% ہے. تو بیسیکلی ایک چھوٹی سی ایک ٹیسٹ کروانے سے آپ کی لائف بچ جاتی ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی نا. اچھا اسی طرح اور اسکریننگ پروگرام ہے، جیسے کولن کینسر جو ہے نا اس نمبر 3 تھرڈ لیڈنگ کاز آف ڈیتھ ان US. ٹھیک ہے. اور اسی طرح کے نمبر ہے اکراس دا گلوب. اب اس میں ایک پروسیجر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کولنوسکوپی. اس میں وہ کیمرہ ڈال کے تو وہ آپ کی کولن کو دیکھتے ہیں سارا. تو اس کا پہلے ایج جو تھی ٹو گیٹ اسٹارٹنگ ایج تھی ایج 50. ابھی 2-3 سال پہلے ہماری گائیڈ لائنس چینج ہو گئی ہیں. تو ایوری میل ایوری بڈی شوڈ گو فار اے کولنوسکوپی ایٹ ایج 45. whoever is listening to this should do it. اب وہی کہانی ہے کہ اگر کولن کینسر ارلی اسٹیج پہ پکڑا جائے تو اس کا کیور 95% ہے. Not the same rule. Okay. The numbers can vary, but the cure rate is very high for stage 1 and 2. Right. اگر وہ 3-4 پہ جاتا ہے تو تھرڈ میں پھر وہی نمبر کوئی 25-30-40 لیس دین 40 فور شور 25-30% کیور ریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ دین اٹ کمس بیک. تو آپ اس کو ایک چھوٹا سا پروسیجر کریں، اگر وہ ارلی اسٹیج پہ ہے اس کو پکڑیں اور اپنی زندگی کو سیو کریں. یو کین لیو ایئرز مور دین وٹ یو could with that advanced disease. اینڈ دین سیم وے ایک پراسٹیٹ کینسر ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک سمپل بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں PSA. ٹھیک ہے. Unfortunately, my father died of prostate cancer as well. That's so sad. تو you know it's very کہہ لیں کہ وہ ایموشنل. جب بھی پراسٹیٹ کینسر کا آتا تو میرے سے پہلی بات آتی کہ I should tell everybody کہ PSA چیک کریں. ایج 45-50 پہ موسٹلی ریکمینڈ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سمپل PSA کرنا. یعنی جتنے مرد و خواتین ہیں وہ 40 سال کے بعد 45 کے بعد مرد ہاں. اچھا خواتین میں پراسٹیٹ ہوتا ہی نہیں ہے. نہیں گڈ. خواتین بچ گئی ہیں اس سے. بٹ دے ہیو میموگرام. سو رائٹ. تو اسی طرح ان کا ایک پیپ سمیئر جیسے فیمیل یوٹرس میں وہ پیپ سمیئر ایک اسپیسیفک ٹیسٹ کرتے ہیں جو کہ انیشلی اینولی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر وہ نیگیٹو آتا ہے ونس ایوری 3 ایئرس اس کی اسپیشل گائیڈ لائن ہے. لیکن جتنے بھی مطلب لوگ ہیں ان کے اگر پرائمری فزیشنز ہیں تو وہ اگر ریکمینڈ کرتے ہو تو یہ کروانا چاہیے. ٹھیک ہے. اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اینڈ سیم وے لائک آئی سیڈ PSA کولنوسکوپی میموگرام. اسی طرح کی کچھ اسپیسیفک لیور کے ہائی رسک پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں ہم ایک بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو AFP کہتے ہیں الفا فیٹو پروٹین. ٹھیک ہے. تو میرا پوائنٹ کہنا یہ کہ یہ ڈائٹری اسکریننگ ویکسینیشن یہ آپ مطلب آپ 30-50% لوگوں کو کینسر سے پریونٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک. اور ڈائٹری ماڈیفکیشن لائک آئی سیڈ ویری امپورٹنٹ. تو اب اس میں اب اسپیشلی ود دا ڈائٹ یو آر ناٹ اسپینڈنگ سو مچ منی. ایکچولی یو آر سیونگ. جو کھا رہے ہیں جو آپ باہر سے برگرز کھاتے ہیں سافٹ ڈرنکس پیتے ہیں جو پیتے ہیں وہ زیادہ ایکسپینسو ہے. یہ تو پروسیسڈ فوڈ از مور ایکسپینسو اینڈ اٹ از مور ایکسپینسو ایکچولی. ویری ایکسپینسو. یس. اچھا اس کے بعد ویکسینیشن تو میس ویکسینیشن ویسے بہت سارے میرا خیال گورنمنٹ کے ہاسپٹل بھی فری کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس طرح اسکریننگ جو بھی آپ کے ٹیسٹ ہیں ابھی پاکستان میں بھی ہم لوگوں کی انشورنسز ہیں لوگ یو نو وی ہیو پلانس. تو اس کے بعد اگر کسی کی بیڈ لک ہے تو اگر کینسر آپ کو کوئی سمٹم ہے جیسے کہ فار ایگزامپل میں ایگزامپل دے رہا ہوں اگر اف somebody has bleeding through the stools at age 40 or plus, right, go get properly checked. Okay. Proper test کروائیں جا کے. Just don't ignore these things.
یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہم پاکستان کے اندر اسپیشلی میں بتاؤں کہ میں نے بہت سی لوگوں سے پوچھا ریسرچ کی تو لوگ ہمیشہ گھبراتے ہیں یہاں پہ اپنے ٹیسٹ کراتے ہوئے. انہیں کو یار کوئی بھی ٹیسٹ کرا لو, وہ کہتے ہیں یار میں جاؤں گا تو کوئی چیز نکل آئے گی. آئی مین واٹس ایٹ دا بیک آف دا مائنڈ. جہاں تک میری لوگوں کے ساتھ ڈسکشن ہوئی اس بارے میں, انہوں نے کہا یار میں اپنے ٹیسٹ کرانے جاؤں گا تو ایسی کوئی بیماری نکل آئے گی جس کا مجھے نہیں پتا, سو میں اپنی زندگی سکون کی گزار رہا ہوں, مجھے گزارنے دے. اینڈ دے ڈونٹ گو فار اٹ. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیسٹ نہیں کروائیں گے کیونکہ بیماری اگر آ گئی تو سائیکولوجیکلی میں اپنے آپ کو بہت ڈیمیج کر لوں گا اس بیماری کی وجہ سے. سو اٹس بیٹر آئی شوڈ ناٹ نو آف اٹ. ایک وہ ہوتا یہ کہ آپ کو یو ہیو ٹو فیس دا میوزک. That's the reality. آج You have to be that bold کہ اگر آپ if you face the music, یعنی کہ سادہ الفاظ میں بتایا جائے کہ اگر آپ اپنا ٹیسٹ کرا لیں گے, آپ اپنی اسکریننگ کروا لیں گے تو خدا نہ خواستہ کل کو ایسی کوئی مہلک بیماری جو آپ کو ہونے والی ہے پھر جو لا علاج ہو جائے گی اس سے آپ بچ سکتے ہیں اور آپ اپنی زندگی کو بچا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی رائٹ, سیم تھنگ. آپ ارلی اسٹیج میں اس کو پکڑیں, ٹھیک, آپ کی لائف بچ سکتی ہے. آپ اس کو اگنور کریں گے فار ویکس اور منتھس, وہ پھیلتی جا رہی ہے, تو دین یو کین لوز یور لائف. آپ اپنی زندگی کا رسک لے رہے ہیں صرف اس کو اگنور کر کے. یعنی اگر آپ کو کبھی بھی کوئی بھی پین ہو جسم میں کہیں پہ بھی, اب دیکھیں میں آپ کو بتا, تو کیا آپ کو فوراً سے ٹیسٹ کرانے چاہیے, آپ کو جانا چاہیے, ایٹ لیسٹ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن کرنی چاہیے. اب پاکستان میں سوری ٹو سے ایز پر مائی ریسرچ یہاں پہ جتنا پرائیویٹ ہاسپٹلس اور پرائیویٹ پریکٹیشنرز کا مافیا ہے نا, ہاں جی بالکل ہے. they want healthy people to come into the hospital, get admit and they just want to make money. I'm sorry to say that یہ میری ریسرچ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں ثابت بھی کر سکتا ہوں. جتنے یہاں پہ پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں موسٹ آف دیم ان کا کام ہی یہ ہے کہ کوئی بندہ جس کو کوئی بیماری نہ بھی ہو نا اس کو وہ ہاسپٹل میں بھرتی کرتے ہیں. چھوٹی موٹی پرابلم پہ آ گیا ہے اس کو ایڈ اپ کریں گے, 1,00,000 روپے پر نائٹ ان کو چارج ہو رہا ہے, اینڈ دے جسٹ وانٹ ٹو فل اپ دا ہاسپٹل. جی بالکل. سرکاری ہاسپٹل کا یہ ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی شخص علاج کرنے چلا جائے تھوڑا سا خوار ضرور ہوتا ہے, لیکن سرکاری ہاسپٹل کی پاکستان میں یہ پریکٹس ہے کہ وہاں پہ جب اگر کوئی شخص ٹھیک ہو وہ اس کو فوراً سے پہلے گھر بھیج دیتے ہیں, بیکاز ان کو لالچ نہیں ہے. پرائیویٹ ہاسپٹل میں دے ڈونٹ وانٹ دا پیشنٹ ٹو گو ہوم, دے وانٹ ہم ٹو لیو دیئر, اور ٹیسٹ پہ ٹیسٹ کرائیں گے, پیسے پہ پیسے بنائیں گے, اینڈ دے آر رننگ دا بزنس لائک دیٹ. اب میں کیونکہ دیکھیں میں آپ کی باتوں کو بڑی آئی نو دس ویری ویل, آپ کی باتیں بڑی بڑی ہی جینون ہیں. Being a medical professional, and I'm not against any other private doctor or anything. نہیں obviously مطلب اچھے برے ہر طرف ہیں, it's not 100%. Yeah, it's not. But I can call it 70-80%, right? Whatever, yeah. Whatever. But we respect all the physicians, لیکن unfortunately جو ہمارا private medical یہ جو سیکٹر ہے اس میں لوگوں کو مس مینج کیا جاتا ہے. Again, I apologize, میں کسی کے against نہیں ہوں. نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, یہ ایک ریالٹی ہے جس پہ شاید لوگ بات بھی نہیں کرنا چاہتے. اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ بیکاز آئی ایم فرام دا ڈاکٹرز فیملی. مائی گرینڈ فادر واز اے ڈاکٹر. میری دادا 1929 کے گریجویٹ ہے کنگ ایڈورڈ کے. مائی فادر واز اے ڈاکٹر. انفارچونیٹلی آئی کوڈ ناٹ بیکم اے ڈاکٹر بٹ مائی فیملی از آف ڈاکٹرز اینڈ آئی نو دس سسٹم. میں میرے فادر سروسز ہاسپٹل سے ریٹائر ہوئے ہیں. آئی ہیو سین سروسز ہاسپٹل فار 27 ایئرس اینڈ آئی فیل اٹ لائک اے ہوم. اینڈ آئی نو کہ کس طرح سے ایک سرکاری ہاسپٹل میں لوگ خوار ضرور ہوتے ہیں لیکن ان کو علاج کر کے گھر بھیج دیا جاتا ہے. اور پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر تو آپ بلیو کریں ایسے ایسے واقعات میں آپ سے یہاں پہ شیئر کر سکتا ہوں کہ غریب لوگ بیچارے, ان کا پیشنٹ ایکسپائر کر گیا, اسٹل اس کو 3 دن وینٹیلیٹر پہ ڈال کے اس کے بعد اس نے کہا 25 لاکھ لاؤ, بل دو گے تو یہ ڈیڈ باڈی لے کے جاؤ گے. اٹ ہیپنز ہیئر, یہ ہوتا ہے. تو لوگ بیچارے تو پرائیویٹ ہاسپٹل کی شکل دیکھ کے کہتے ہیں یار یہاں پہ ہم گئے تو پیشنٹ تو جائے گا ہی جائے گا, ہم بل کہاں سے بھریں گے, لوٹے جائیں گے. انفارچونیٹلی اب میں آپ کو میرے پاس اتنا مطلب کہ مٹیریل, میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں کہ لائک آئی سیڈ آئی ایم ویری سوشل ان کمیونٹیز, مائی فیملی اور فرینڈس, اینڈ تو مجھے کوئی بھی بندہ اگر کسی کی بھی کوئی رپورٹس آ جائے نا جو کہ میرے ساتھ ریلیونٹ ہے, ٹھیک ہے, تو اب میں ان کو رسپانڈ ضرور کرتا ہوں سر. That's good. In order of priority. Let's say somebody has an urgent matter, تو میں ان کو رسپونڈ کروں گا right away. اگر مجھے کسی کا پتہ ہے یار اس کے اسکینز ہیں, اس کا نیکسٹ بھی کچھ ہونے والا ریویو, تو مجھے جو اتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے نا, اکثر بڑے کلوز فیملی فرینڈز ہیں, ابھی ریسنٹلی ایک ہمارے بڑے اچھے فیملی جاننے والے تھے, تو خاتون تھی, ان کو ایک تھوڑا سا سانس کا ایشو تھا, تو برونکوسکوپیاں کرتے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ. تو میں ان کو پھر آئی اسپوک ود ون آف مائی کالیگ, ہی از پلمونالوجسٹ ان نیو یارک سٹی. تو میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں, اس طرح کی اتنی مثالیں جو کہ آپ نے بات کی کہ پرائیویٹ سیکٹر میں لوگوں کو راب کیا جاتا ہے.
again میں کسی کے against نہیں ہوں لیکن I have generally seen, we're speaking, right? I We're have not pointing seen out this. anyone. Yeah. Yes, it happens. I have seen this. Sir, میرے پاس تو I can write a complete book on it. I have so many examples here. Yeah. کہ یہ مافیا کے ساتھ لیبز والے کنیکٹڈ ہیں, فارماسیوٹیکل کمپنی Pharmaceutical. والے کنیکٹڈ ہیں, they just give commissions to the doctors. 40-50% تک کمیشن لگائے ہیں, گاڑیاں گفٹ کر رہے ہیں, ٹورز گفٹ کر رہے ہیں, نہ جانے کیا کیا کچھ کر رہے ہیں, سب کچھ ایسا. پوری دنیا گھماتے ہیں ڈاکٹر کو اور کہتے ہیں جی ہماری دوائی لکھ دیں آپ, جسٹ ٹو پرسکرائب دیٹ میڈیسن. بیکاز ہمارے یہاں پہ وہ جنیرک پہ ہم ابھی تک شفٹ نہیں کر پائے کہ یار آپ ایک جنیرک پہ تمام تو چیزیں یہاں برانڈس چل رہے ہیں. سو برانڈ والے کمپنیز والے اپنی اپنی دوائی بیچنے کے لیے ڈاکٹرس کو بڑا کچھ کرتے ہیں, بائی کر لیتے ہیں, دے جسٹ بائی دا ڈاکٹرس کہ ہماری چیز بیچیں. اور اسی طرح پھر جو یہ ٹیسٹ کے لیے جتنی لیبز ہیں, لیبارٹریز ہیں, ان سب کا بھی سیم سینیریو. 50% گوز ٹو دا ڈاکٹر. ایک جو ٹیسٹ ہو رہا ہے اگر ڈاکٹر نے ریکمینڈ کر دیا ہے تو 50% دا کاسٹ آف دا ٹیسٹ گوز ٹو دا ڈاکٹر. کاسٹ تو ایکچولی کچھ بھی نہیں ہے, وہ ایک جے ڈی سی جو ہے وہ ایک کراچی کا ایک شخص ہے, اس نے یہاں پہ لیبس بنائی ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو ان ٹیسٹ کی, اس نے ریالٹی کھول کے سامنے رکھی تو 100-125 روپیہ ٹیسٹ کی کاسٹ ہے ایسا ہی, اور اینڈ دے آر چارجنگ 6,000 8,000 10,000 فار دیٹ ٹیسٹ. سو کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, وہ ڈاکٹر کو آدھے پیسے دے بھی دینا تو پھر بھی ان کے پاس بہت پیسے بچ رہے ہیں, دے آر منٹنگ منی ان دیٹ. یہ دیکھیں آئی تھنک آئی اسٹارٹ ٹاپک ڈرائیو ہو گیا کسی اور سائڈ پہ, بٹ ایکچولی اٹ از اے ویری بٹر ریالٹی. وہ میں نے بتایا تھا نا کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں سسٹم کا فالٹ ہوتی ہے, ٹھیک, اٹس ناٹ این انڈیویجول, اٹس ناٹ اے سبجیکٹ. ہمارا سسٹم تھوڑا سا ڈریون ہے. کیا امریکہ میں بھی ایسا ہی ہے؟ نہیں سر, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. وہاں پہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ دوائی والے جو ہیں وہ ڈاکٹروں کو کمیشن نہیں دے سکتے. نو کمپنیز کین ڈو دیٹ. نو ایسا دیکھیں ایکسیپشن, لیب والے بھی کمیشن نہیں دے سکتے. نو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہوگا. اچھا, یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. نا میں آپ کو ایک دیکھیں ایکسیپشنز میں لوگ فراڈ کرتے ہیں. اوکے, ابھی نیو یارک سٹی میں میڈیکیٹ کوئی فراڈ تھا, یہ اڈلٹ سوشل ڈے کیئر کا. مشیگن میں ڈاکٹرز کیموتھراپی لگا رہے ہیں, مطلب اس طرح کے نیوز میں آتے ہیں. لیکن ہوتا یہ کہ وہ پکڑے جاتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے, اینڈ دین دے گو ٹو جیل. یہ جو جیسے کہ میں آپ کو میں ایئر میں کام کر رہا ہوں تو کوئی ہوم لیس پیشنٹ جو ہے, ٹھیک ہے, جو کہ سڑک پہ پڑا ہوا ہے, وہ بھی ہمارے پاس آ جائے نا تو 99% ہم اس کو ٹریٹ ویسے ہی کریں گے جیسے کہ کوئی ہاسپٹل کا چیف ایگزیکٹو آ جائے. سسٹم ایسا ہے. ٹھیک, آپ کسی کو ایک اینٹی بایوٹک دیتے, آپ کو وہ ڈاکومنٹ کرنی ہے کہ آپ نے اینٹی بایوٹک دی ہے, ٹھیک, آپ نے اس کو سائن کرنا ہے, ٹھیک, اور آپ اپنے نوٹ میں یو آر باؤنڈ ٹو ایکسپلین واٹ ایگزیکٹلی اینڈ وائی یو آر ڈوئنگ اٹ. اور وہاں پہ برانڈ نہیں ہے نا؟ برانڈ ہے سر. اچھا, برانڈز ہیں. لیکن میں فار ایگزامپل آئی ورک فار ولمارٹ کینسر سینٹر, یونیورسٹی آف راچیسٹر, $2 بلین کی آرگنائزیشن ہے. ہماری جو انفیوژن یونٹ کے 2 آفیسز ہیں, ایک ہاسپٹل میں ہے, ایک دوسرا سیپریٹ ہے. آئی ورک ان بوتھ پلیسز. تو وہ جو میڈیکل ریپ ہمارے, دے کین میٹ اس, دے کین ڈراپ آف دیئر لٹریچر, دے کین آفر دا کمیشن. سر ہمارے ایک چھوٹا سا جو کچھ انسٹیٹیوشن الاؤ کرتے ہیں کہ مے بی ونس اے منتھ اور ونس اے ویک دے کین ٹاک ٹو دا ڈاکٹرز اینڈ دے کین برنگ فوڈ, وہ بھی ایک بڑا لمیٹڈ طریقے سے. اوکے, اٹ واز اے پرابلم مینی ایئرز اگو, رائٹ. تو اس کے بعد انہوں نے یہ بین کر دیا. ٹھیک, کیونکہ وہ انویسٹیگیشنز اس طرح کی ایجنسیاں ایف بی آئی وغیرہ ہیں کہ وہ اتنا اچھا ایویڈنس اکٹھا کرتے ہیں نا کہ وہ آپ کو اجازت پوری کہیں گے جج کے سامنے بولیں آپ جھوٹ بولتے ہیں, وہ آپ کو سارے ڈاکومنٹس دکھائے جاتے ہیں. اگر کوئی کیمرہ سرویلنس ریکارڈنگز ہیں وہ دکھائی جاتی ہیں, تو وہ جب پورا آپ گرپ میں آتے ہیں دین یو آر ٹیکن اوے, رائٹ. پھر لائسنس ہیں سسپینڈ ہو جاتے ہیں, جیل چلے جاتے ہیں. تو میرا پوائنٹ کہنے کا یہ کہ اس طرح کا کوئی اوپن وائڈ ایکسیپشنس ایسے میں نے کہا کہ کرتے ہیں لوگ. ویسے از اٹ ایتھیکل فار ڈاکٹرز؟ آئی مین آپ پاکستان سے پڑھ کے باہر گئے ہیں, ناؤ یو آر دیئر, سو a good question to ask from you. کیا از اٹ ایتھیکل کہ ڈاکٹرز کمیشن لے رہے ہیں لیب والوں سے, فارماسیوٹیکل کمپنیز والوں سے, پھر ہاسپٹل کے اندر ریکمنڈیشنز آ رہی ہیں کہ آپ نے اتنے سی سیکشن کرنے ہی کرنے ہیں, آپ نے اتنے پیشنٹس ایڈ اپ کرنے ہی کرنے ہیں, کوئی بندہ ٹھیک بھی ہے تو اس کو بھی اٹھا کے بھرتی کر رہے ہیں. از اٹ ایتھیکل؟ نہیں سر, یہ تو دیکھیں یہ تو سلاٹر ہاؤس ہے نا ایک طرح سے. یہ سلاٹر ہاؤس, آپ تو ذبح کر رہے ہیں لوگوں کو. یہ مطلب کہ یہ تو میرا خیال ہے کہ اگر کسی معاشرے میں ایسے ہو رہا ہو جو کہ انفارچونیٹلی, تو یہ اٹس این ارجنٹ میٹر. مطلب جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ یار ٹریفک کا مسئلہ ہے, پاپولیشن وی آر اوور پاپولیٹڈ, روڈس نہیں ہے, ہیلتھ کیئر نہیں ہے, یہ سارے جو میجر فنڈامنٹل پرابلم ہے اس میں سے دس از ون آف دیم.
Right. But I think it's not that much highlighted in It's public. not. Yeah. Actually it's not, کیونکہ ہمارے یہاں پہ سب سے بڑا بزنس, the two most successful business in Pakistan, Healthcare. healthcare and education. Yeah, at schools. And education. Yeah, schools. These two colleges, sectors, yeah. اور یہ private sectors جو ہیں, they are just robbing people. I Unfortunately. mean سرکاری اور پھر یہی لوگ ہیں جو سرکاری ڈپارٹمنٹ, سرکاری اسکولوں کو, سرکاری اسپتالوں کو گرو نہیں کرنے دیتے, انہیں امپروو نہیں ہونے دیتے, بیکاز اگر وہ امپروو کر دیں گے تو پھر یہاں پہ کون آئے گا. آپ نے بڑی سی بات کی کہ ایک ٹائم تھا کہ سینٹر ماڈل, یا گورنمنٹ کالج, کنگ ایڈورڈ اور UET, ٹھیک, تو وہ ایون وین آئی واز ان گورنمنٹ, آئی وینٹ ٹو گورنمنٹ اسکولس آل مائی لائف, ٹھیک, دین آئی وینٹ ٹو FC کالج, دین آئی وینٹ ٹو میڈیکل اسکول. تو اب اس وقت سینٹر ماڈل کا اس وقت بھی نام تھا, اب میرا خیال وہ سب ختم ہو چکا. ٹھیک ہے. تو آپ نے جیسے کہا اب پرائیویٹ اسکولز نے ہیں, they have taken up they everything. have taken over everything, yes. اب کیا کہا جائے, اب اینیویز یہ تو خیر اٹس اے لانگ اسٹوری. سو کینسر کینسر پہ جو ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب, یہ تو اور بزنس ان US, انٹرپرینورشپ, اینی تھنگ. یا ہاؤ از دا بزنس گوئنگ. آپ میں تھوڑا سا بتاؤں کہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر بھی ہیں, بٹ ہی از آلسو رننگ ہز بزنس, اینڈ یہ بزنس کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ؟ تو ڈاکٹرس کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کچھ کرنے کا, ہم نے ہاسپٹل جانا ہے, ہم نے کلینک بھی جانا ہے, کیا کریں گے ہم؟ سو ڈو یو ہیو ٹائم دیر؟ حالانکہ کہا جاتا ہے شاید US کی لائف تو بہت بزی ہے, وہاں لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, وہاں دوست کو نہیں مل سکتا, ہماری طرح جس طرح ہم یہاں پہ کھلے ڈلے پھرتے ہیں وہاں پہ ایسے پھر نہیں سکتے. از اٹ سو؟ اگر آپ نا, دیر رفلی اراؤنڈ 100 books in entrepreneur world. There are so many of them, but the one, somewhere around 100 books which are the best ones. تو جتنے میں بلینئرس کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ملینئرس. رائٹ. اگر کبھی بھی آپ ان کی لائف کو دیکھیں تو اس میں سے ایک بہت میجر بات, ان ایڈیشن ٹو ادر گڈ تھنگس, ایک جو امپورٹنٹ بات ہوتی ہے ٹائم مینجمنٹ, رائٹ, ایک ہوتی ہے اسٹریس مینجمنٹ, ڈسپلن, کنسسٹنسی, ایکشن. تو ان میں سے اب ہم آ جاتے ہیں ٹائم مینجمنٹ. ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں چھوٹی سی, جیسے کہ USA کا پریزیڈنٹ ہے, اوباما تھا, بل کلنٹن تھا, یہ ڈونلڈ ٹرمپ, رائٹ, ٹرمپ. چلیں میں تھوڑا سا اوکے, کنٹروورشل, دے ور ویری فٹ ہیلتھی پیپل. رائٹ. اب آپ مجھے بتائیں کہ ان سے زیادہ بزی کوئی ہو سکتا ہے؟ ٹھیک, بٹ دے ور ایکسرسائزنگ, دے ور گیونگ ٹائم ٹو دیئر فیملیز, رائٹ, ٹو دیئر اسپاؤسز, یا ایگزیکٹلی, اینڈ دین دے ور سوشل ایز ویل. ٹائم کے بارے میں جو ہے نا کانسیپٹ, اٹس اباؤٹ ٹائم مینجمنٹ. رائٹ. آپ کے پاس, اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے, مجھے شیئر کرنی چاہیے. ایوری ہیومن بینگ ہیز ٹو موسٹ پریشیس تھنگس. نمبر 1 از ٹائم, نمبر 2 از ہیلتھ, رائٹ, اور نمبر 1 از ہیلتھ, اور بٹ 2 موسٹ امپورٹنٹ تھنگس. رائٹ. اب دیکھیں کہ ٹائم کو ہم کہہ رہے ہیں نا موسٹ امپورٹنٹ. اب سوچیں, آئی ویک اپ ٹمارو مارننگ, اٹس دا موسٹ پریشیس, سب سے مہنگی چیز ہے یہ. ٹھیک ہے. تو میں اٹھتا ہوں تو میرے والیٹ میں فری 1444 منٹس مینس 24 آورس فری اس کا چیک میرے والیٹ میں آ جاتا ہے کہ نو یو آر گوئنگ ٹو لیو اندر 24 آورس ایوری ڈے یو گیٹ دیٹ. اب آپ کے پاس یہ 24 گھنٹے ہیں, اس میں جو اگین دس از بلینئر مائنڈ سیٹ آئی ایم ٹیلنگ یو. اوکے. 8 hours of work, 8 hours of sleep, 8 hours of your time, which can be you, exercise, family, friends, anything, religion, right, worship, anything. اب ایک میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ آئی ہیئر پیپل ٹاکنگ اباؤٹ دس. تو پہلے ہم مطلب مجھے نہیں پتا تھا, once I started reading these people and following, you know, their the billionaire's lifestyle, yes, and how they became a I billionaire. go to all these conferences. So you want to become a billionaire? Well, inshallah. I can tell you, right, I don't know, but I invited one of the billionaires in my restaurant and we had dinner. We sat for 3 hours. right. تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ so he gave you the precious 3 hours? Oh yes, and we still talk. I bought property from him. right. جو میں ابھی کینسر سینٹر بنا رہا ہوں, میں نے ان سے ہی بائی کیا. اچھا, میں ناظرین کو بتاؤں کہ یاسر صاحب, ڈاکٹر یاسر جو ہے یہ امریکہ کے اندر بھی کینسر سینٹر بنا رہے ہیں, اینڈ وی ہوپ وی گیٹ ون ان پاکستان ایز ویل. Well, eventually, in future, yeah. eventually. First, let me be in a shape that I can bring some more funds there. Right. So I was just telling you, there are around 3,000, there are variable number, around 3,000 billionaires in the world. ٹھیک. 3,000.
some people say 2800, some say, so it's around 3000. Right. उनमें से 80% जो है ना वो यूएसए में है. 80% are in US. Yeah. और तो दुनिया की 80% वेल्थ तो वहाँ पड़ी हुई है. I just told you कि हमारा जीडीपी 23 to 25 ट्रिलियन डॉलर का होता है यूएस का. पूरी दुनिया का जो टोटल जीडीपी दैट्स अराउंड 65. नहीं तो जो चाइना के अंदर बैठे हुए लोग हैं शायद वो शो नहीं करते हैं. नहीं अभी They चाइना don't show their money. Russians don't show their money. well Do you think they don't have billionaires? no they do. चाइना में जो पिछले 8-10 सालों में ट्रांजिशन हुई है ना, their number has gone very high. Right. ठीक है ना. Or I think they have started up showing up that how many billionaires do we have now. well they I think transparency should Okay, show. लेकिन आप सोचिए ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि दुनिया की इस वक्त पॉपुलेशन है 8 बिलियन रफली. तो अगर आप देखें तो उसमें अब फ़र्ज़ करें पाकिस्तान की पॉपुलेशन 24-25 करोड़ होगी, बांग्लादेश है इसी तरह, तो 1 अरब, तो ये 5-6 मुल्क अब मलेशिया में, तो इनमें से अब पाकिस्तान में मेरा ख्याल कितने बिलियनियर होंगे. मतलब ब्लैक में तो बहुत सारे हैं. आई डोंट नो, लेकिन अगर okay. ऑफिशियली तो बहुत कम है. Right. लेस देन 10 मे बी. Okay. I know few names but I Right. can't give you exact number because I don't know. तो वो पॉलिटिशियंस की लिस्ट में जो हमारे तमाम तरह हुक्मरान हैं उसमें बहुत सारे, लेकिन तो आपको वो आ पता है जाते हैं. बिलियन क्या नंबर है वो आपको पता है वैसे? चले मतलब 280 अरब पाकिस्तानी कह लें आप. नहीं, लेकिन- $1 dollar is 280. So like 280 अरब अगर पाकिस्तानी है तो $1 billion डॉलर बनेगा ना. So I mean it can go like that. नहीं, लेकिन बिलियन इज अ बिग, मुझे Yes, it's a big number. सो 1 मिलियन जो है ना दैट इज 10 लाख. I know that. नो आई एम जस्ट सेइंग. Yeah. तो 1000 मिलियन इज 1 billion, right? ठीक है ना. और सर यहाँ बहुत से लोगों के पास है. होगा, जरूर होगा. Believe me, they have it. Yeah. They don't show it. Pakistan में black money, unfortunately, just because of the same story again. Yeah. System lacks a lot of things. People Yeah. don't want to pay the tax. Pakistan, we have, I mean, 25 crore की population में है. Yeah. And a few million are taxpayers. That's Yeah, it. yeah. That's it. unfortunate. So, I mean, यहाँ पे तो आवे हवा ही बिगड़ा हुआ है यहाँ पे. और यहाँ पे तो ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं कि बस पाकिस्तान को अल्लाह ही चला रहा है. नोबडी वांट्स टू. चीज़ें इंप्रूव हुई हैं, थिंग्स आर गेटिंग, आई मीन हो तो रहा है ठीक, पर पता नहीं कितना टाइम नहीं, लगेगा. वो सिस्टम देखिए, ये है थोड़ी सी पॉलिटिकल डिस्कशन, जो कि मैं आई एम नॉट अ वेरी पॉलिटिकल पर्सन. बड़ा शौक होता था 10-12 साल पहले कि ये हमारी ये पार्टी. आई डोंट वॉच न्यूज़ एनी मोर. आई रीड गुड पीपल. ठीक. आई गो. अच्छा, अमेरिका में डू द पीपल हैव ब्लैक मनी देयर एज वेल? ऑफ कोर्स दे डू. एंड दैट्स बिकॉज दे हाइड फ्रॉम द टैक्स एंड एवरीथिंग. दे डू. राइट. मतलब टैक्स जो है ना, एक आर्ट भी है वहाँ. ठीक. मैं ये डिस्कशन थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज होती है, लेकिन ये कि आई वाज पेइंग ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्सेस इन यूएस. in US. Then I started getting education about it. That how can you avoid paying taxes? No, legally, How can you avoid? how can you pay less tax? Okay. और उसकी वजह, ये बात सुनने, ये अच्छी बात है. I think I should share with people even from US. ठीक है. The government wants you to invest your money in certain way and they give you break. Okay. For example, and this is again not many people, doctors को usually नहीं पता होता. ठीक है. जैसे कि आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट, गवर्नमेंट गिव्स यू लॉट्स ऑफ इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन रियल स्टेट. Okay. तो उसकी एक रीज़न है, सिंपल लाइन में बता देता हूँ. वी स्टिल लैकिंग मिलियंस ऑफ हाउसेज फॉर द फैमिलीज इन यूएस. तो Right. गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप इसमें इन्वेस्ट कर दो, हम आपको टैक्स ब्रेक दे देते हैं. ठीक. तो And you get a very good return as well. या ठीक. एंड यू मेक मनी. You make money. तो ये टैक्स को मिनिमाइज करना इन यूएस लीगली, दे वांट यू टू डू इट. Right. That's legal. I mean, देन लीगल. they want you to do it. राइट. अब मैं, जैसे मैंने बताया कि 2021-2 के टैक्सेस मेरे देखें रिटर्न, या उससे पहले के और पिछले साल के, तो आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज दैट नंबर, बट Okay. आई वाज पेइंग मे बी 40% एट दैट टाइम, बट लास्ट ईयर वाज समवेयर अराउंड 10%, Oh. बिकॉज आई पुट ऑल माय मनी इन डिफरेंट, मोस्टली इन रियल स्टेट. तो मेरा You became wise last year, it means so. not last year. Looking again, there's so much I can tell you. Right. It's about little habits changing slowly. For example, जो मैंने बात की है, कोई भी बॉडी बिल्डर हो तो वो एक रात में मसल नहीं बिल्ड करता. ठीक. It takes time. It takes time. तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है. ठीक. और सेम थिंग, ब्रेन इज अ मसल. You build a good brain by practices, by developing good disciplines, consistency, hard work, action.
میں آپ کو اب پھر وہی بات ہے کہ اب دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ نالج جو ہے نا وہ جو لوگ یونیورسٹیوں میں پروفیسرز بیٹھے ان کے پاس ہوتا ہے. ٹھیک. لیکن ہم ساری زندگی سنتے ہیں کہ نالج از پاور. رائٹ. ٹھیک ہے نا. تو یہ کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے. ہوں. نالج از پوٹینشیل پاور. آپ اس کو ایکشن میں لے کر آئیں گے تو یہ پاور بنے گا, ورنہ اس کو زنگ لگے گا. تو میرا پوائنٹ کہنے کی یہ کہ یو گاٹ ٹو ڈو تھنگس دین سلولی جیسے کہ آپ نے کہا پچھلے سال اٹ ٹک می 5 years بٹ یو نو آئی ہیو گولس ٹو کنٹینیو ٹو ایجوکیٹ مائی سیلف. اس کی بھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی ریزن, یہ ساری باتیں انہی بکس کی ہیں جو کہ میڈیکل میں نہیں ہیں. ٹھیک. اور یو وڈ ایگری ود دس, جیسے کہ ایون ڈاکٹر, انجینئر, لائرس, اکاؤنٹنٹس, 80% آف us, یہ ایکچوئل اسٹیٹسٹکس ہے. ٹھیک ہے. we get 80% of our education comes at up to age 30. کسی قسم کی بھی اسکلز ہیں, ایجوکیشن اینڈ نالج ہے. And then afterwards, for rest of our life, which can be 40 years, 50 years, we learn only 20%. Right. Right? Only 20%. اور ہوتا کیا ہے, جیسے ایک فزیشین ہے, ایک انجینئر ہے, وہ صبح سے 8 گھنٹے کام کیا, گھر آئے, once they gotten their degrees, which is around age 30. ٹھیک. تو اب وہ کیا ٹی وی دیکھا, نیوز پڑھی, بیماری, and then you're done for the day. تو وہ جو باقی جو 20% آپ ایجوکیشن پوری زندگی ضائع کرتے ہیں, you should never stop getting education. Right. Education never means you have to go and read the books of your speciality. آپ کو اچھی ڈائٹ کے بارے میں پڑھنا چاہیے. آپ کیا کھا رہے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے. آپ کو جانا آپ کے ہارورڈ کی جا کے ہاؤ ٹو برش ٹیتھ. رائٹ. آپ کو پتا ہونا چاہیے ہاؤ مچ واٹر یو شوڈ بی ڈرنکنگ. ٹھیک. آپ کو مطلب میں ایگزامپل دے رہا ہوں, بہت ساری اس طرح کی, مطلب آپ کو آئی ایگزام کتنے عرصے بعد, مطلب فار ایگزامپل شاور کتنی دیر لینا چاہیے. ٹھیک. ٹاول کتنے دن یوز کرنا چاہیے. It's all research actually. So you must keep on researching throughout your life. Education. Right. تو آپ کی وہ بات کو رسپونڈ کر رہا ہوں کہ وہ it took me few years to understand کہ اب مجھے should I, کیونکہ ہم لوگ جو ایز اے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں نا بڑا ٹپیکل, جیسے وہ اسی فیلڈ میں ہوتے ہیں, ٹاپ کیا, رائٹ, تو باہر کی دنیا کا پتہ نہیں چلا. اب آئی واز لٹل بٹ مور آؤٹ گوئنگ. ہم لوگ بڑے میڈیکل اسکول میں آئی واز ود اسٹوڈنٹ پالیٹکس آلسو, دیٹس اے سیپریٹ سبجیکٹ. ٹھیک ہے. اٹ واز بیسٹ ایجوکیشن آئی گاٹ فرام مائی ایکسٹرا کریکولر لائف. رائٹ. تو وہ ایک جینز ہوتے ہیں آپ کے اندر, تو ان کی وجہ سے پھر میں نے یہ ریئل اسٹیٹ یا ریسٹورینٹ, بینکویٹ, ایئر بی این بی, جو بھی میں سائٹ پہ کام کرتا ہوں, تو آئی ایم ویری ہیپی ود واٹ آئی ڈو. تو وہ آپ کا جو کوشچن تھا نا کہ ٹائم مینجمنٹ, رائٹ, یو ہیو ٹو لرن ٹو ڈو اٹ. آئی ایکسرسائز. تھوڑی سی میری فیملی کی کمپلینٹس ہوتی ہیں کہ آپ ٹائم پورا نہیں دیتے. چلیں وہ تو خیر سب کی ہوتی ہیں, سب کی فل ٹائم دینے والوں کی بھی ہوتی ہیں, ٹریڈیشنل ہے. ٹھیک. لیکن یو نو وی ڈو تھنگس اینڈ ٹرسٹ می آئی اسٹل فیل آئی ویسٹ لاٹس آف ٹائم. اور اس میں میری فل ٹائم میں فیکلٹی پریکٹس کر رہا ہوں. ٹھیک. یو نو آئی رن بزنس اینڈ ویری سوشل. میں نے آپ کو بتایا یو کین سی مائی واٹس ایپ کہ مجھے کتنے لوگوں کے میسیجز یہاں سے پاکستان سے جاتے ہیں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ہماری رپورٹس دیکھتے ہیں اینڈ آئی ول رسپونڈ دیم. اور ابھی یہ میڈیا چینل کھولا ہوا ہے, اس پہ ویڈیوز پوسٹ کرتے ہیں, اور anybody if asking any question I'm going to respond them. Right, that's so good. And it's about time management. Same thing, stress management. Anyways, we're going away from this. So ڈاکٹر صاحب اٹ واز ویری نائس ٹاکنگ ٹو یو. اور جو ڈاکٹر صاحب نے باتیں مینلی کیں, اور کینسر کو پریونٹ کیسے کیا جا سکتا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ آپ بیسک لائف اسٹائل میں چینجز کر کے اپنے آپ کی اچھی خوراک, اچھا سو کے اپنے آپ کو کینسر جیسی مہلک بیماری سے بچا سکتے ہیں. سو اٹ واز ریئلی امپورٹنٹ. ڈاکٹر یاسر, آپ کا بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تھینک یو فار بینگ ہیئر. اپنا خیال رکھیے گا. ناظرین بہت شکریہ آپ کا دیکھنے کا. اپنا خیال رکھیے گا.